بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم حدیث کا وہ مسئلہ جس پر محدثین نے اپنی زندگیاں لگا دیں، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ترک، سندیں، سندوں کو جمع کرنا، ترک کو جمع کرنا۔ علوم حدیث کا، علم جرح و تعدیل کا، علم علل کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے سندوں کو جمع کرنا۔ آپ علوم حدیث سارا پڑھ جائیں، ساری کتابیں ازبر کر جائیں، علل کی کتابیں پڑھ جائیں، جرح و تعدیل کی پڑھ جائیں، جب تک عملی پریکٹس سندوں کو جمع کرنے کی نہیں کریں گے، علوم حدیث آپ کے کام نہیں آئے گا۔ علوم حدیث کا تطبیقی علم کب کام آئے گا؟ جب آپ سندوں کو جمع کریں گے۔ کراچی جانے کے 100 راستے آپ نے معلوم کر لیے، قواعد معلوم کر لیے، ڈیوو کا اڈا کہاں ہے، فلاں کا اڈا کہاں ہے، جہاز کا کیا طریقہ جانے کا، لیکن گیا نہیں ہے، عمل نہیں کیا تو کیا فائدہ؟ سندوں کو جمع کرنا یہ متروک فن ہو چکا ہے، فن چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس فن پر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ کچھ بھائیوں نے سوال بھی کیے ہیں، ہم وہ بھی آخر میں جواب دیں گے۔ کچھ جو میرے پاس باتیں ہیں میں وہ پہلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام حافظ الدنیا، حافظ المشرق والمغرب، کون؟ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حالات پر 3 جلدوں میں کتاب لکھی، الجواہر والدرر، الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، ماشاءاللہ۔ اور امام سخاوی شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی جو 903 ہجری کو فوت ہوئے، 3 نہیں 2، 902 ہجری کو فوت ہوئے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ اپنے استاد سے وفاداری کا حق ادا کر دیا امام سخاوی رحمہ اللہ نے۔ جو قوم اپنے اساتذہ، اپنے لیڈروں کو یاد نہیں رکھتی، اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکت نہیں ڈالتے۔ کتنے کتنے قیمتی اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا، تو ہم پر فرض ہے ہم اپنے استاد محترم پر کتاب لکھیں۔ چلو کتاب نہیں تو پمفلٹ لکھیں، رسالہ لکھیں، حالات لکھ جائیں، تاکہ کل کو آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ریاض الرحمان صاحب پر محنت کرنے والے فلاں فلاں اساتذہ تھے۔ بہرحال امام سخاوی رحمہ اللہ نے الجواہر والدرر صفحہ نمبر 663، صفحہ نمبر 663 673 پر بحث کی ہے الترک کے نام سے، کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ترک پر کتنے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ 114 نمبر کتاب سے کام شروع ہوتا ہے،
اور 137 پر ختم ہوتا ہے. یہ کل کتابیں 24 بنتی ہیں. یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ترک پر 24 مستند کتابیں لکھی. اللہ اکبر. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کسی حدیث پر مالا ہو و ما علی سند پر اور متن پر بحث کرنے کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ اس کے ترک کو جمع کریں. سوال ہے کتنے ترک؟ کتب ستہ کافی ہے؟ کتب ستہ کے ترک مسند احمد سمیت ترک وہ تو امام مزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ الاشراف میں جمع کر دیے ہیں. اور بھی محدثین نے منفرد کتابوں کے ترک جمع کیے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کسی بھی سند پر احاطہ کرنے کے لیے، متن کی باریکیوں کو پہچاننے کے لیے، علم علت کی جان پھٹک کرنے کے لیے، علوم حدیث کا دراسہ کرنے کے لیے، مدرج تلاش کرنے کے لیے کون سا لفظ مدرج ہے، تدلیس پڑھا، مسئلہ تدلیس پڑھا، سماع کی صراحت مل جائے تو ویسا ہی ہے. تو ترک میں ایک راوی مدلس آ گیا ہے ابو داؤد کی سند میں، تیسرے چوتھے پانچویں طبقے کا کثیر تدلیس راوی کا ان آ گیا ہے. تو اس ان کو سماع کی صراحت تلاش کرنے کے لیے ہمیں کتنے ترک دیکھنے ہوں گے؟ کتب ستہ کے ترک؟ نہیں جی. آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس راوی کے سماع کی صراحت نہیں ملی. یہ دعویٰ کب کر سکتے ہیں؟ جب تک اس حدیث کی جمیع سندوں کو، تمام کتب حدیث سے ایک ایک سند کو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، جمع نہیں کریں گے، تب تک آپ دعویٰ کر سکتے نہیں. ترک یہ ایک الگ داستان ہے، کبھی میں انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا. محقق مصنف وہ ترمذی وغیرہ کی حدیث پر بحث کر رہے کہ جی یہ مدلس کا آنا ہے، مجھے اس کی سماع کی صراحت نہیں ملی. تو وہ جو لکھ رہے ہیں وہ ایمانداری سے لکھ رہے ہیں. ہاں جو کتابیں دستیاب تھیں انہوں نے سرچ کی، نہیں ملی تو لکھ دیا نہیں ملی مجھے. انہوں نے کون سی کتابیں تلاش سرچ کی؟ یہی گمان ہے کتب ستہ، مسند احمد، دارمی، دارقطنی، طبرانی، یہی قریب کی کتابیں، یہی گمان ہے نا. اچھا ہماری لائبریری میں ہمارے پاس شاملہ PDF وغیرہ میں سینکڑوں کتب حدیث ہیں. تو میں اور آپ، ہم طلبہ ہیں، چھوٹے چھوٹے طلبہ ہیں. علوم حدیث کے فن کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے ایک رات ابن بشیر کی آواز پر لاہور میں یہاں تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کا نام بارک کرے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب تک اس حدیث کی تمام سندوں کو جمع نہیں کر لیتے، ہم یہ جملہ نہیں لکھیں گے جی ہمیں سماع کی صراحت نہیں ملی. جو قریب کی کتابیں وہاں نہیں ملی، دور کی کتابوں میں ہے سماع کی صراحت. یہ ایک الگ داستان ہے. جس نے جتنی محنت کی اتنا پھل پا لیا. آپ نے تھوڑی محنت کی تو آپ کو تھوڑی وہ نہیں ملی چیز، دوسرے نے زیادہ محنت کی اس کو مل گئی ہے. سمجھ لگی میرے خیال میں. تو ترک، اللہ اکبر. فتح الباری ہمارے سب کے مطالعہ میں ہے. فتح الباری میں کافی جگہوں پر ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ میں نے اس حدیث کے دراسے پر الگ سے مستقل کتاب لکھی ہے، ترک کو جمع کیا ہے میں نے.
آپ دیکھیں اساتذہ سے پوچھیں بڑے شیوخ سے، وہ فرمائیں گے کہ ہاں ہاں بالکل یہ ہمیں عبارتیں ملتی ہیں ابن حجر کی رحم اللہ کی۔ جب ہم نے اس فن کو سمجھنے کے لیے ترک کی داستان کو چھیڑا، پیچھے چلے گئے، کم از کم محدثین کی کوئی 500 کتابیں ہیں جو ترکی حدیث پر مستقل کتابیں ہیں۔ ایک ایک حدیث کو بنیاد بنا کے ہمارے ائمہ محدثین نے اس کو ترک کو اکٹھا کیا اور حق ادا کر دیا۔ 500 سندوں کو اکٹھا کیا۔ 100 سند تو عام مل جاتی ہے، 70-80 سندیں تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنے ترک کی کتابوں میں ایک ایک حدیث پر ترک جمع کیے، جو ہمیں 5 یہ ترک پر کتابیں اکٹھی مل گئی ہیں الجزائر سے۔ مصنف محقق حافظ اللہ نے ان پر دراسہ کیا، فجزا اللہ خیرہ۔ تو کل کتابیں ابن حجر رحمہ اللہ کی 24 ہیں جو انہوں نے ایک ایک حدیث پر ترک اکٹھے کرنے کے لیے حق ادا کر دیا۔ ابن حجر بھی انسان تھے نا، انہوں نے بڑی محنت کی۔ کیا محنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ محنت نہیں جی، ابن حجر صاحب نے ایک حدیث کے 15 ترک اکٹھے کیے ہیں۔ آپ اور محنت کریں، اور محنت کریں، آپ 15 کی بجائے 20 سندیں اکٹھی کریں۔ آپ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے 70 سندیں اکٹھی کی ہیں، آپ 100 کریں اکٹھی، کس نے روکا ہے؟ سمجھ لگی؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے دعویٰ کر دیا اس کی ایک ہی سند ہے نا دعوے اس طرح کے ہے نا دعوے؟ تو بھائی جان امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے، وہ سبحان اللہ وہ محدثین تھے،